اپنا رنگ دکھا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی، اللہ سے ملوا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی۔ روزے کے اخروی فائدے کیا ہیں وہ تو ایک الگ بات ہے، روزے کی صحت کو کیا فائدے ہوتے ہیں اگر وہی آپ لوگ کو پتہ چل جائیں تو میں کہتا ہوں وہی چیز ایسی ہے جو انسان سے روزے رکھوا دے۔ بھوکا رہنا صحت کے لیے انتہائی مفید ہے۔ پہلی بات یاد رکھو، بھوکا رہنے سے صحت کو کوئی نقصان نہیں ہوتا، کوئی نقصان نہیں۔ وقتی نقصان کو نقصان نہیں کہتے ہیں۔ دیکھو جب آپ ایکسرسائز کرتے ہو، صبح صبح اٹھ کے جاگنگ کرتے ہو، وقتی نقصان تو اس میں بھی آپ کی انرجی یوٹیلائز ہو گئی، آپ تھک گئے، پسینہ نکلا، تھکاوٹ، سانس پھول گیا، تھوڑی دیر تک آپ سے ہلا بھی نہیں جائے گا، یہ نقصان نہیں ہے۔ کیوں؟ یہ وقتی نقصان ہے جو آپ کو آگے بڑے بڑے نقصانات سے بچا رہا ہے۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تبھی ڈاکٹر کہتے ہیں ایکسرسائز کرو، یہ کرو، وہ کرو، ہلو جلو۔ آپ کو یار میں نیچے پڑا ہوا ہوں تو میری انرجی کیا ہو رہی ہے؟ اسٹور ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہے، کیا کرنا ہے اسٹور کر کے؟ بھائی انرجی کو یوٹیلائز کرو۔ تو ہماری انرجی یوٹیلائز ہونے کے بہت سارے طریقے ہیں، انرجی سرو ہونے کے بہت سارے، وہ سارے طریقے صحت کے لیے ضروری ہیں۔ مثلا انرجی کو سرو کرنے کا، دیکھو اس کی میں مثال دیتا ہوں۔ دریا میں پرانا پانی نکلتا ہے تو نیا پانی، بول لو یار، آئے گا نا؟ اگر دریا میں پانی کھڑا رہے کہ پانی سٹور ہے، دریا طاقتور ہو، نہیں ہوگا، سڑ جائے گا، کیڑے پڑ جائیں گے۔ پانی نکلے گا، پرانا پانی کنویں سے پرانا نکلے گا تو نیا پانی آئے گا، کنواں بھرا رہے گا۔ کنواں خالی جب ہوگا جب پرانا نکل رہا ہے اور نئے پانی کی جگہ نہیں ہے، یہ پیچھے نیا پانی ختم ہو گیا ہے۔ تو ہماری جو انرجی ہے نا، یہ دریا کے پانی کی طرح ہے، یہ سرو ہوتی رہے گی، یوٹیلائز ہوتی رہے گی، اور نئی خوراک جسم میں جاتی رہے گی، تو یہ دریا کی طرح ہمارا بلڈ کیا کرے گا؟ سرکولیٹ کرتا رہے گا اور تازہ ہوتا رہے گا۔ تو میرا ایک بیان تھا نا کہ جو خواتین نسل روکتی ہیں ان کی صحت خراب ہو جاتی ہے، اس میں بھی میں نے یہ بات سمجھائی ہے کہ نسل جب بڑھتی ہے اور خوراک صحیح ملتی رہے عورت کو، تو وہ بلڈ جو ہے نا نیا تازہ بنتا ہے، دوبارہ سے وہ فریش ہو جاتی ہے اور ان کی صحت زیادہ اچھی ہوتی ہے بنسبت ان خواتین کی جو بچوں کی پیدائش کو روک لیتی ہیں، وہ جلدی بوڑھی ہو جاتی ہیں۔ لیکن یہ ضروری ہے کہ خوراک پراپر ملتی رہے، اس لیے کہ آپ کنویں سے پانی تو کھینچ کے نکال رہے ہیں، نیا پانی زمین میں ہے ہی نہیں، پھر تو وہ ختم ہو جائے گا۔ ورزش کرنے والا آدمی کھاتا ہے نہیں اور ورزش کرتا رہتا ہے، وہ تو سوکھ کے، یا کسی خاتون کے بچوں کی ولادت تو ہو رہی ہے مگر پراپر خوراک نہیں مل رہی، مل بھی رہی ہے تو غلط ناقص خوراک مل رہی ہے، اس کو کھجور اور دودھ، جو ایک میں اکثر مثال دیتا ہوں، بتاتا رہتا ہوں، بھائی کھجور اور دودھ جو ہے نا یہ اپنی خوراک کا حصہ بنا لیں، بچوں کا بھی، خواتین کا بھی، خاص طور پہ جو خواتین بچوں کو فیڈ کرا رہی ہیں یا جو پریگنینسی ہے جن کو، کھجور اور دودھ اس قسم کی چیزیں کھانی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کو پاکیزہ پھل قرار دیا ہے۔ پاکیزہ کا مطلب کیا ہے؟ یہ بادی نہیں ہے، اس سے خراب خون پیدا نہیں ہوتا، اچھا صالح خون پیدا ہوتا ہے اس سے، پیغمبروں کی خوراک ہے۔ تو اب میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہماری انرجی جو سرو ہوتی ہے اس کے بہت سارے اللہ نے طریقے رکھے جو سارے ضروری ہیں۔ ایک طریقہ یہ کہ آپ ورزش کریں، اس سے انرجی، ایک طریقہ یہ جسم سے پسینہ نکلے، ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ جو ہے عورت کے لیے جیسے بچے کو فیڈ کرائے، اس سے بھی انرجی سرو ہوتی ہے، اس کی نکاح کے بعد انسان کی انرجی زیادہ خرچ ہوتی ہے۔ تو یہ سارے طریقے، اس طرح حجامہ جو کرایا جاتا ہے، خون نکالا جاتا ہے، اس سے بھی آپ کی صحت، بھائی آپ ویسے کسی کو خون دیں، سب ڈاکٹر کہتے ہیں خون دینے سے صحت خراب نہیں ہوتی، بلکہ میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں ہر 6 مہینے میں خون دے رہے ہیں اور 10 سال سے ان کو کوئی بیماری نہیں ہوئی ہے، ہر 6 مہینے میں خون دے دیتے ہیں، کیونکہ پرانا خون نکلتا ہے، نیا بنتا ہے، تو بیماریوں کو ڈیرا جمانے کا موقع ملتا ہی نہیں ہے۔ اسی طرح یاد رکھیں کہ کچھ وقت کے لیے سپلائی کو روک لینا، خوراک کی سپلائی کو روک لینا، تاکہ میدا جو ہے نا، میدا اور ہماری باڈی، وہ جتنے ہمارے جسم میں فاسد مادے ہیں ان کو استعمال کر کے کام میں لے آئے، کچرا جل جائے، سمجھ آئی؟ تاکہ بیماری کے جتنے امکانات تھے وہ سارے امکانات کیا ہو جائے، ختم ہو جائیں۔ تو یہ بھی ہماری صحت کے لیے اتنا ہی ضروری جتنا ایکسرسائز کرنا ضروری ہے۔ کیسے سمجھائیں یار، کہتے ہیں نا
कई कई हफ्तों। तो क्या होता है, हम जब खा रहे हैं, पराठे भी खा रहे हैं और पता नहीं क्या क्या खा रहे हैं, जायदादें भी खा रहे हैं, बहन की विरासत भी खा रहे हैं, बीवी का मेहर भी खा लिया, रिश्वत भी खा ली, और क्या क्या खा लिया। अब वो तमाम चीजें हमारी एक्सरसाइज से यूटिलाइज नहीं होती। ये गलत फहमी है। एक्सरसाइज हर चीज का आखिरी हल नहीं है, फिर भी वो कहीं ना कहीं कोने खांचों में रह जाते हैं। अब मैं देखो मेडिकल साइंस की जबान नहीं इस्तेमाल करूंगा क्योंकि मैं डॉक्टर नहीं हूं। बाल लोग कहते हैं डॉक्टरों की जगह आके ना बड़े फंटरगिरी कर रहे हैं, इनको क्या बता। तो मैं तो अपनी जबान में आपको समझाऊंगा ना, या जो बिल्कुल सादा जबान में, क्योंकि मैं डॉक्टर थोड़ी हूं। लेकिन ये सेहत के बुनियादी उसूल हैं और ये डॉक्टर भी कहते हैं। आप सर्च करो, आपको पता चलेगा। जो गोरों की बनाई हुई वेबसाइट्स हैं उनमें आप जाओ, जो ऑथेंटिक हैं, वो भी इस बात का इकरार करते हैं कि रोजा रखना इंसान की सेहत के लिए इंतहाई जरूरी। आपको पता है गोरे इस पर आ रहे हैं कि हफ्ते में 5 दिन खाओ, 2 दिन फास्टिंग। ये बिल्कुल इस्लाम है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हफ्ते में 2 दिन रोजा रखने का हुक्म दिया, सुन्नत है, पीर और जुमेरात का रोजा। गोरे भी ये तहकीक कर रहे हैं कि 5 दिन खाओ, 2 दिन बोलो भाई नागा करो। तो होता क्या है कि जब हम भूखे रहते हैं, वक्ती तौर पे कमजोरी होती है, रोजे में जाहिर है कमजोरी होती है, ऐसे फ्रेश नहीं हो। असर के बाद तो ऐसे मुरझे से मैं देखता हूं असर की नमाज में, जो वहां बैठा हुआ है तो उधर बैठा हुआ है, कोई किसी पे एतराज नहीं कर रहा। और बाज दफा उसमें यह भी होता है कि चूंकि भूख प्यास होती है, कमजोरी, तो कमजोरी में इंसान को गुस्सा ज्यादा आता है। थोड़ा सा छेड़ दो तो ऐसा छिड़ेगा, फिर वो खड़ी खड़ी सुनाएगा। देखें दूध की दुकानों पे, पकौड़ों की दुकानों पे इफ्तारी के वक्त में बड़े पड्डे हो रहे होते हैं। तो होता क्या है, वक्ती नुकसान होता है कि कमजोरी होती है जिस्म में, लेकिन हमारी बॉडी वो सारे गलीज मादे आहिस्ता आहिस्ता खाना शुरू कर देती, निथर जाता है जिस्म। 1 महीने तक ये प्रोसेस जब होता है, इसका सबसे बड़ा फायदा क्या होता है, आप कैंसर की बीमारी को कई किलोमीटर दूर धकेल देते हैं। कैंसर है क्या, ये जो फाजिल मादे हैं ना जिस्म में, जो हमारी सेल्स की जो नेचुरल टूट फूट नहीं होती, फिर ये कहीं से इधर से फोड़ा बन के निकला। तो इसको मैं देसी जबान में कहूंगा, ये जो पराठे हैं ना, जो जरूरत से ज्यादा खा रहे हो, ये फोड़े बन के निकलना शुरू हो जाते हैं। वो जो हमारे खलिए हैं, जो सेल्स हैं, उनकी टूट फूट गलत तरह से टूट फूट होने लगती है। बच्चों में कैंसर के इम्कान कम क्यों होता है, उनकी ग्रोथ हो रही है। वो जो खा रहे हैं, जब आपकी एक उम्र तक आप पहुंच गए, आपकी ग्रोथ रुक गई। अब आप जो इजाफी खाओगे वो बीमारी की शक्ल में जाहिर होगा। तो रोजा रखना ये कैंसर को, बोलो भाई, दूर कर दे। बल्कि बाज हकीमों की मुस्तनद जराए से हमें इत्तला मिली है कि उन्होंने कैंसर का जो इलाज कराया है वो मरीज को भूखा रख के कराया। ऐसे भी कैंसर के मरीज लाइलाज मरज, जिनको बड़े बड़े अस्पतालों ने कह दिया कि ये ठीक नहीं हो सकते, उनको हकीम, किबला हकीम ने क्या किया, खाना पीना छोड़ दो इसका। वो ऐसा बेचारा सूख के हड्डियों का ढांचा, जब देखते ना कि मर रहा है तो 2 कतरे टपका दिए ग्लूकोज के, बस मरे नहीं। उससे क्या फायदा हुआ है कि वो जो कैंसर के जरासीम थे ना, वो भी आहिस्ता आहिस्ता, भाई उनको भी तो ये पराठों से ही वो भी तो यही बर्गर पिज्जा जा रहा है ना, वो भी तो यही खाते हैं, उनको भी खुराक, बोलो भाई, नहीं मिली, वो भी कमजोर होके मर गए। और जब देखा है कि किबला हकीम ने कि ये बिल्कुल मर गए हैं, अब उसको खिलाना शुरू कर दिया। ये इलाज हुआ करता था पहले जमाने में कैंसर का, लेकिन ये बड़ा खतरनाक है, इसमें हजरत जी भी टहल सकते हैं जरासीम के साथ। खुद ये जो इतना बड़ा जरसूम है ये भी चला गया दुनिया से, लेकिन इस तरह कई लोगों का इलाज हुआ है। तो उस स्टेज पे पहुंचने से पहले पहले अगर इंसान अपने आप को भूखा रखने का आदी बना ले तो अच्छा नहीं है? क्या ख्याल है? तो ये बहुत मुफीद है सेहत के लिए, और गर्मियों के रोजे ज्यादा मुफीद है क्योंकि इसमें पसीना निकलता है, प्यास की शिद्दत बढ़ती है, इसमें वो रोजे के मकासद जल्दी हासिल होते हैं बनिस्बत सर्दियों के। ये आपको जिस्मानी फायदा होता है। एक जिस्मानी फायदा आपको क्या होता है, एक और, आप में कुव्वते बर्दाश्त बढ़ती है। जो खाने पीने वाला आदमी है ना, हर वक्त उसको कुछ ना कुछ चाहिए, वरना उसका दिल नहीं लगता। जब आप कई कई घंटों भूखे रहते हैं तो आप भूखे रह के भी काम करने के आदी हो जाते हैं। इसका फायदा क्या होगा कि आप इस आदत को मेंटेन रख सकते हैं फिर पूरे साल, कि यार मैं रमजान में इतना थोड़ा खा के इतना अच्छा चला हूं, तो अब मैं दोपहर खाना थोड़ा खा के क्यों नहीं चल सकता। तो पूरे साल फिर आप कम खाने पे गुजारा कर सकते हैं। और अगर कम खाने पे आ गए तो बीमारियां वैसे ही, सारे मसाइल ही ज्यादा। कैंसर के एक बहुत बड़े स्पेशलिस्ट आए थे मेरे पास,
الحمدللہ ہر قسم کا طبقہ ہوتا ہے, شاید بیان بھی سن رہے ہو. وہ یو کے میں جو اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہے نا ان کو پڑھاتے ہیں وہ, اس سے اندازہ لگائیں کہ وہ کتنے بڑے ڈاکٹر ہوں گے. تو وہ ملاقات کے لیے آئے, میں تو وہ آئے تھے مجھ سے کچھ پوچھنے کے لیے. ہم نے کہا جب اتنے میں ڈاکٹر ہیں تو بجائے ہم سے پوچھیں ہم ہی پوچھنا شروع کر دیں. انہوں نے سوچا ہوگا تو لینے کے دینے پڑ گئے. تو میں نے ان سے ویسے ہی کچھ نالج حاصل کی. میں نے کہا یہ کینسر کی بیماری کی بنیادی وجوہات کیا ہوتی ہیں, کچھ نالج میرے پاس تھی جو میں شیئر کرنا چاہ رہا تھا ان سے. تو انہوں نے بھی وہی بات کی جو عام طور پہ سب کہتے ہیں کہ سب سے بڑی وجہ کینسر کی موٹاپا ہے. موٹاپے کا مطلب کیا, آپ اپنی ضرورت سے زیادہ کھا رہے ہو. اس زمانے میں ہر آدمی اپنی ضرورت سے زیادہ کھاتا ہے. ہماری ضرورت رمضان میں پتہ چل جاتا ہے ہمیں کتنی. کئی بار میں نے خود نوٹ کیا کہ بسا اوقات سحری کا ٹائم کم ہوتا ہے, 2-4 کھجورے کھا کے پانی پیتا ہے انسان اور پورا دن چلتا ہے بڑے آرام سے. اور پھر جب افطاری میں بیٹھتے ہیں 2 پکوڑے پیٹ میں جاتے ہیں. میں نے ان ڈاکٹر سے پہلے کہتے پکوڑے پہ پابندی نہیں لگائیں, پہلے میں پکوڑے کے خلاف میں کوئی تقریر اتنا بھی نہیں ہے نا. صحت بنانے کے چکر میں آدمی بالکل دلیے پہ آ جائے, کھچڑی پہ آ جائے, یہ بھی غلط ہے یار. کیا کرنا ہے اسی صحت کا بھائی. وہ چائنیز گرم پانی پی کے رہتے ہیں نا زندہ, لمبی لمبی عمریں ہوتی ہیں. میں نے کہا ٹھنڈا پانی پی کے مر جاؤ, یہ بہتر ہے گرم پانی پی کے. گرمیوں میں بھی گرم پانی پی رہے ہیں پاگل لوگ. کیا کرنا ہے ایسے, اتنی بھی ہمیں زندگی سے محبت نہیں ہے بھائی. تمیز سے زندہ رہنا ہے جتنا تمیز سے رہ سکتے ہیں, ٹھیک ہے نا. ہمارے حضرت پر جب کچھ ہے نا, کچھ حضرت نے فتوے بڑے ایسے دیے ہوئے تھے, تو کچھ اس زمانے میں علماء کا قتل بہت ہو رہا تھا, تو حضرت نے گارڈ رکھ لیے. تو وہ اتنا سخت سیکیورٹی کا نظام تھا کہ 24 گھنٹے گارڈ. حضرت نے فرمایا بھائی اس سے تو میں ویسے ہی مر جاتا بہتر, تو اتنے گارڈ مجھے نہیں چاہیے. تھوڑا دماغ ریلیکس ہو. ایسی زندگی کا کرنا کیا ہے جس میں 24 گھنٹے 6 آدمی ہر وقت سر پہ مسلط رہیں. تو کوئی بات نہیں, ہم شہید ہونا پسند ہے ہمیں, لیکن اتنی ٹینشن والی زندگی نہیں چاہیے ہم. تو 1-2 باقی گارڈ بگا دیے, صرف 1 یا 2 گارڈ رکھے تھے. پھر تو وہ گارڈ بیچارہ شہید ہو گیا. حضرت اس نے بڑے, پھر بھی حملہ ہوا تھا حضرت کے اوپر, وہ گارڈ شہید ہو گیا. خیر, تو اس سے کیا ہوتا ہے, کیا کہہ رہا تھا میں, یہ بات یہاں کہاں سے آ گئی یار. ہاں, تو وہ ڈاکٹر کی بات کر رہا تھا. تو یہ سارے مسائل کہاں سے کھڑے ہوتے ہیں, موٹاپے سے ہوتے ہیں. ساری بیماریوں کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے, موٹاپے کا مطلب کیا ہے, زیادہ کھا رہے ہیں. تو 2 کھجورے کھاتا ہے انسان افطاری کے وقت میں اور پانی پیتا, کیسی کمر سیدھی ہو جاتی کہ نہیں ہو جاتی, 14 طبق روشن ہو جاتے ہیں. اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ ہمیں زندہ رہنے کے لیے اور چلنے پھرنے کے لیے, باڈی کو رن کرنے کے لیے اتنا کھانے کی ضرورت, بولو بھائی, نہیں ہے جتنا ہم کھا رہے ہیں. تو روزے کا یہ بھی فائدہ ہے. تو میرے بھائی رکھو تو اللہ کے لیے, دنیا کے لیے نہ رکھو, لیکن غریبی میں یہ فائدے بھی انشاءاللہ ہوں گے. نظر تیز ہو جاتی ہے, دماغ صحیح کام کرنے لگتا ہے, قوت برداشت بڑھتی ہے. سب سے بڑی بات یہ کہ اسٹیمنا بڑھانا, یہ تو دنیا میں ہر شخص چاہتا ہے کہ میرا اسٹیمنا بڑھے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بہت سے لوگ اس لیے بھاگتے ہیں تاکہ ہمارا اسٹیمنا بڑھے اور ہم زیادہ دیر تک بھاگ سکیں. جم خانے میں جو باڈی بلڈر وزن اٹھاتا ہے اس لیے کہ میرا اسٹیمنا بڑھے اور میں زیادہ سے زیادہ وزن, بولو بھائی, اٹھا سکوں. اسی طرح یہ بھی تو اسٹیمنا ہے کہ زیادہ سے زیادہ بھوکا رہ سکیں. اور یاد رکھو اللہ نے ہماری باڈی کو ایسا بنایا ہے کہ جس چیز کی عادت ڈالو باڈی اس کے لیے تیار ہو جاتی ہے. کم کھانے کی عادت ڈالو گے نا, باڈی اسی حساب سے اپنے آپ کو سیٹ کر لے گی. ٹھیک ہے اب اسی پہ آ گئے ہوں گے. جیسے گیس پہ گاڑی لے آؤ نا, ایک دفعہ گاڑی گیس پہ سیٹ ہو جاتی ہے, پیٹرول پہ جھٹکے لیتی ہے پھر وہ, ٹھیک ہے. پیٹرول پہ سیٹ ہے تو گیس پہ لانے میں تو بالکل باڈی کا ایسا ہی ہے کہ باڈی کو پراٹھوں پہ سیٹ کر لو تو پراٹھے پہ سیٹ ہو جائے گی, وہ کافی چائے پہ سیٹ کر لو تو بوتلوں پہ کر لو, برگر پہ کر لو تو برگر پہ. اور اگر ان فضول چیزوں سے بچ کے کم کھانے پہ, اچھی خوراک پہ سیٹ کر لو گے تو باڈی اسی حساب سے اپنے آپ کو سیٹ کر لے گی. یہاں تک کہ آپ دیکھیں صحرائی علاقوں میں بہت کم پانی ہوتا ہے, اللہ اس کم پانی ہی میں ان کی باڈی کی تمام ضرورتیں پوری کر دیتے ہیں. آپ کو عجیب بات بتاؤں میں کہ جو چشموں میں رہنے والے لوگ ہیں, جہاں نہریں دریا ہیں, ان کی باڈی کو پانی کی ضرورت زیادہ ہوتی ہے, صحرائی آدمی کو پانی کی ضرورت کم ہوتی ہے, کیونکہ صحرا کے حساب سے اس کی باڈی ڈھل چکی ہوتی ہے. صحرائی پرندوں کو پانی کم چاہیے اور چشموں دریاؤں میں رہنے والے پرندوں کو پانی, اللہ نے ایسا فلیکسیبلٹی رکھی ہے نا انسان کے جسم میں, وہ اسی حساب. تو روزے میں ہم اسی حساب سے چلیں گے, باڈی اسی حساب سے اپنے آپ کو سیٹ کر لے گی, بشرطے کہ عید پہ آ کے اس کو بیڑا غرق نہ کریں.